قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں ہجرت کریں گے۔ پھر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے 5ویں بادشاہ ہوں گے جنہیں حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اخلاق، آداب اور عادات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں گے، مگر شکل و صورت میں پورے مشابہ نہ ہوں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہیں، چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، 7 سال سلطنت فرمائیں گے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہوں گے کہ چوڑی پیشانی اور اونچی ناک شریف یہ دونوں صفتیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ابو سفیان کی اولاد میں سے ملک عرب و شام ایک شخص کی پیدائش ہوگی جو سادات کو قتل کرنا شروع کر دے گا اور اس کا حکم ملک شام و مصر کے اطراف میں چلے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب بادشاہ روم کی عیسائیوں کے ایک فرقہ سے جنگ جبکہ دوسرے فرقہ سے صلح ہوگی۔ لڑنے والا فریق قسطنطنیہ پر قابض آ جائے گا، بادشاہ روم دارالخلافہ کو چھوڑ کر ملک شام پہنچ جائے گا اور عیسائیوں کے دوسرے فریق کی مدد سے اسلامی فوج ایک گھمسان کی جنگ کے بعد اس باغی گروہ پر قابض آ جائے گی۔ مگر اس جنگ کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں میں یہ معاہدہ زیادہ دیر تک ٹک نہ پائے گا، کیونکہ فتح کے بعد یہودیوں میں سے ایک شخص نعرہ لگائے گا کہ صلیب غالب آ گئے اور اسی کے نام یہ فتح ہوئی۔ اسلامی لشکر میں سے ایک شخص یہ سننے کے بعد اس صلیبی سے مار پیٹ کرے گا اور کہے گا نہیں، دین اسلام غالب ہوا اور اللہ کی مدد سے فتح نصیب ہوئی۔ فتح کی صورت میں تھم جانے والی جنگ ان دونوں اشخاص کی وجہ سے پھر آمنے سامنے ہوگی اور دوبارہ جنگ بندی شروع ہو جائے گی۔ اسلامی بادشاہ شہید ہو جائے گا اور عیسائی ملک شام پر قابض ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ دو عیسائی گروپ مل کر آپس میں صلح کر لیں گے اور باقی بچ جانے والے مسلمان مدینہ پاک ہجرت کر جائیں گے۔ عیسائیوں کی حکومت خیبر تک پھیل جائے گی جو مدینہ منورہ کے قریب ہے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب مسلمانوں کو امام مہدی علیہ السلام کی یاد شدت سے آنے لگے گی اور ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کیا جا سکے تاکہ وہ ہمیں ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ دکھائیں۔ مگر ان میں سے ہر شخص اس سوچ میں مبتلا ہو جائے گا کہ کہیں امام مہدی علیہ السلام کی تلاش مجھے ہی نہ سونپ دی جائے۔ اس زمانے کے اولیاء کرام امام مہدی علیہ السلام کی تلاش شروع کر دیں گے۔ یہ دیکھ کر بعض لوگ جھوٹے دعوے بھی شروع کریں گے کہ وہ ہی امام مہدی ہیں، جبکہ امام مہدی علیہ السلام رکن اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت انہیں پہچان لے گی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام سے بیعت کرنے کا اصرار کرے گی۔ اس واقعے کی ایک واضح نشانی یہ بھی ہوگی کہ گزشتہ رمضان میں چاند اور سورج کو گرہن لگ چکا ہوگا، جبکہ بیعت کے وقت آسمان سے آواز آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 برس ہوگی اور مدینہ پاک کی فوجیں آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مکہ پہنچیں گی۔ اس زمن میں تمام اولیاء کرام، قطب ابدال کی فوج اور سردار آپ کی بیعت میں آ جائیں گے۔ ملک عرب کے لوگ کثیر تعداد میں آپ کے لشکر کا حصہ بنیں گے۔ جو خزانہ مکہ میں مدفون ہوگا آپ اسے نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرما دیں گے۔ یوں جب اس خبر کا چرچا ہوتا جائے گا تو دنیا سے اسلامی لشکر آپ کی فوج میں جوک در جوک شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس فوج کا پہلا مقابلہ ایک سفیانی لشکر سے ہوگا جس کا تعلق بنو کلب سے ہوگا اور وہ سادات کا دشمن ہوگا۔ جب یہ سفیانی فوج مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑی دامن میں پڑاؤ ڈالے ہوئی ہوگی تو یہ سب کے سب زمین میں دھس جائے گی اور بروز قیامت ان سب کا حساب ان کے عقیدے اور اعمال کی بنا پر ہوگا۔ اس پورے فوج میں سے صرف 2 آدمی ہی زندہ بچ پائیں گے، جن میں سے ایک امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دے گا اور دوسرا سفیانی کو۔ اس فوج کا بھیانک انجام سننے کے بعد عیسائی کثیر تعداد میں اپنی بقا کے لیے فوج اکٹھی کرنا شروع کر دیں گے۔ عیسائیوں کی فوج اس وقت 70 جھنڈوں پر مشتمل ہوگی اور ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار سپاہی ہوں گے، جس کی کل تعداد تقریباً 8,09,000 تک جا بنتی ہے۔
ادھر امام مہدی علیہ السلام مدینہ شریف میں روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی سعادت حاصل کریں گے اور پھر اپنے لشکر کے ساتھ شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق کے اطراف میں ان کا پہلا مقابلہ عیسائی فوج سے ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج 3 گروہ پر مشتمل ہوگی۔ ایک گروہ نصارہ کے خوف سے بھاگ جائے گا اور دوسرے گروہ میں سے کچھ شہادت کی سعادت نصیب کریں گے، باقی بچ جانے والے فتح مبین کا راستہ دیکھیں گے۔ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت سے پہلے رومی لشکر اغماق یا دباق میں پڑا رہے گا۔ اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے ایک لشکر نکلے گا اور وہ لشکر زمین والوں میں سے بہترین لشکر ہوگا، جن کی صلاحیتوں یا تقوی کے اعتبار سے یا پھر دونوں اعتبار سے۔ عیسائی لشکر کا مطالبہ مسلمان لشکر سے ہوگا کہ تم شامی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دو اور ہماری جنگ صرف انہی سے ہے۔ مدینہ پاک کا یہ لشکر کلام فرمائے گا، اللہ کی قسم ہم اپنے بھائیوں کو تمہارے مقابلے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے کچھ شہداء ہوں گے تو کچھ بچ جانے والی فوج میں سے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں مشغول ہوں گے۔ شیطان پھکارے گا، تمہارے پیچھے گھر والوں پر دجال ظاہر ہو چکا۔ چنانچہ مسلمانوں کا یہ لشکر واپس اپنے اہل و عیال کی جانب بھاگے گا تو راستے میں معلوم ہوگا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، لیکن شام پہنچتے ہی دجال سچ میں ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جب امام مہدی علیہ السلام نماز فجر کے لیے کھڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ لگائے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر جلوہ فروز ہو کر آواز دیں گے کہ سیڑھی لے آؤ۔ نیچے تشریف لا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ادب سے پیچھے ہٹ کر فرمائیں گے، یا نبی اللہ آپ علیہ السلام نماز پڑھائے، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، یہ جماعت آپ ہی کروائیں، کیونکہ تمہارے پاس بعض کے امام ہے اور یہ عزت خدا نے اس امت کو ہی فرمائی ہے۔ نماز کے بعد امام مہدی علیہ السلام لشکر کا اختیار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر معذرت کر لیں گے اور فرمائیں گے، یہ لشکر بدستور آپ کے ہی سپرد رہے گا، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ تمام روئے زمین پر امام مہدی علیہ السلام کے انصاف کا چرچا ہوگا، ظلم بربریت اور گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تمام لوگ عبادت الہی میں مصروف ہوں گے۔ مفسرین حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت 7، 8 یا 9 سال تک کا عرصہ بتلاتے ہیں، جن میں 7واں سال عیسائیوں کے ساتھ جنگوں، 8واں سال دجال کے خلاف جنگ اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میت میں گزرے گا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کی عمر مبارک 49 سال ہوگی، پھر آپ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ تمام چھوٹے بڑے امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھال لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجے گا جو دجال کو اٹھا کر سمندر میں جا پھینکے گا، پھر زوردار بارش سے روئے زمین کو دھو کر صاف کر دیا جائے گا۔